You're watching MLS. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हस्ब वादा हस्ब इरादा, हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारी इसी मीटिंग में जो हमेशा आप देखते हैं मकबूल मलिक लीगल सोलिसिटर के चैम्बर में हम मौजूद हैं और ये आपके सवालों के जो जवाब देते आ रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास कुछ व्यूअर के सवाल हैं। इससे पहले कि हम अपने सवालों के जवाब की तरफ चलें, मलिक मकबूल का आपकी जानिब से शुक्रिया अदा करेंगे। वक्त देने का मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लोधी साहब। देखें, आज की जो हमारा सबसे पहला सवाल हमारे को एक व्यूअर ने पूछा था कि जी मेरे पास इंडेफिनिट है और मेरी नेशनलिटी कैंसिल कर दी गई है या रिजेक्ट कर दी गई है, मिली नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए, क्यों किए गए हैं, वो कोई कंडक्ट में आते हैं। मलिक साहब से पूछेंगे कि क्या वो आदमी दोबारा इसको अप्लाई कर सकता है। मतलब ये बताइए। शुक्रिया लोधी साहब। पहले तो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन करनी हो ना तो वो कैरेक्टर बहुत अप्लाई करता है कि कैरेक्टर आदमी का ढीला नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। अगर उसके पास पॉइंट्स भी हैं तो वो पॉइंट्स भी कई बार उसे अफेक्ट कर देते हैं। जैसे ड्रंक एंड ड्राइविंग के है, उसे 2-3 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन अक्सर ये देखा है कि अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है या कोई ऐसी कन्विक्शन हो गई है, चाहे वो कॉशन भी हो, जो पुलिस स्टेशन से पहले कॉशन मिलता था, तो वो भी 10 साल लगते हैं क्लियर करने के लिए। सो ये ठीक है कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि यू शुड बी वाइटर देन वाइट टू गेट द नेशनैलिटीज नाउ। ये देखना चाहिए कि आपके ना तो कोई पॉइंट्स हों, ना कोई आपके CCJs हों, ना कोई आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया हो। अगर तो आप ये सब कुछ क्लियर हैं तो फिर एप्लीकेशन करनी चाहिए। नहीं तो जो कानून ये कहता है कि पिछले 10 साल में आप बिल्कुल साफ होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन करें। तो ये लाइन, ये कैरेक्टर सिर्फ देखा गया कि यू मस्ट बी ऑफ अ गुड कैरेक्टर, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट इज़ गुड कैरेक्टर। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपसे कोई ज्यादती हुई है उनसे, तो आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कि ये ना हो कि आपको अगले 10 साल भी बैन कर दें। तो ज़रा थोड़ा सा देख कर फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करना, फिर आप आगे जाइएगा जैसे मलिक साहब ने कहा। लेकिन इस जवाब से अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, अच्छे से वकील से रब्ता करें। और आप समझते हैं कि हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमारे पास जो टेलीफोन नंबर नीचे हम देते हैं 0161 795 6217। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 0161 795 6217। और ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट में वो बात लिखिए कि जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए ना हो, क्योंकि कमेंट्स जो हैं हम ओपन होते हैं, कोई भी उसको पढ़ सकता है। और दूसरी बात ये कि जितनी भी बातें आप हमसे करते हैं वो सीगा राज में रहती हैं, वो हमारे तक होती हैं। और ये हमारा काम है कि आपके तमाम कॉल, आपकी तमाम स्टेटमेंट और गुफ्तगू को सीगा राज में रखें। और चलेंगे हम अपने मलिक साहब से पूछेंगे आज एक और सवाल। मलिक साहब, एक बड़ी जो इस वक्त चहम गोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो जेल में हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के लिए अप्लाई किया है। कानून के आप कानूनदान हैं, कानून के हवाले से ये बताइए कि वो क्या इसमें हिस्सा लेने के आयल हैं या क्या हो सकता है। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का कानून इतना माना नहीं जाता दुनिया में, ना उनके फैसले माने जा रहे हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल जो अभी तक जेलों में है और ना वो इंसाफ से ही कहते हैं कि हुआ है जी। इस वजह से अगर ट्रूली सोचा जाए तो कोई भी, अगर आपके पास आपका कैरेक्टर ठीक नहीं, जैसे आपने अपने नेशनैलिटी के बारे में कहा है कि अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो आपको चांसलर भी नहीं बनना चाहिए, राइट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी। और अगर, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की है, अगर वो कहते हैं कि वहाँ उनके साथ ही बेइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ, तो लोग भी मानते हैं तो दे विल ओवरलुक दैट। लेकिन अगर कानूनी तौर पे पूछते जाए, अगर कोई भी आदमी को यहाँ सज़ा हुई हो या प्रिजन हुआ हो और यहाँ कैरेक्टर ठीक ना हो, तो उसे चांसलर बनने की कोई भी चांसेस नहीं होते इस मुल्क में। कानून के लिहाज से अगर देखा जाए तो करैक्टर काउंट होता है। और इसमें अब आगे देखते हैं कि काउंसलर, ये जो चांसलर बनने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पर क्या स्टेप लेती है। फ़िलहाल आपको हमने ये बताया था कि कानून के हवाले से उनका क्या क्राइटेरिया हो सकता है।
ملک صاحب سے پوچھیں گے. ملک صاحب, ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم نے کچھ نئی بھرتیاں کی ہیں کہ وہ ریڈز کریں گے, لوگوں کو پکڑیں گے اور ان کے اوپر کچھ وہ ڈیپورٹیشنز بھی ہوگی. کیا اس میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے جی. انہوں نے کافی جو ہے نا ایک فورس ہی نہیں لگا دی ہے 100 آدمی کی جو ایلیگل ورکروں کو پکڑ رہے ہیں. ابھی تک یہ آیا ہے کہ کم سے کم 200 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں ایلیگل, اور یہ لگا لے کہ 45,000 that's 45,000 پاؤنڈ امپلائر کو فائن ہو رہا ہے. کتنا؟ 45,000. ہاں, اگر دوسری بار پکڑا گیا یا دوسرا پکڑا گیا تو اس کو 60,000 سے ہو رہا ہے. بگ فگر. سو یہ ضرور اوائڈ کرنا چاہیے کہ ایلیگل امیگرنٹس کو اگر ان کے پاس رائٹ آف ورک نہیں ہے تو انہیں کام پہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی بزنس کو افیکٹ ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں یہاں کہ اگر کسی کے پاس اسائلم ہے اور 1 سال کے بعد اسے رائٹ آف ورک ملتا ہے, چاہے اس کی اپلیکیشن بھی ابھی تھرو نہیں ہوئی ہو, اسے رائٹ آف ورک ملتا ہے. لیکن وہ رائٹ آف ورک کیا ہے؟ وہ ہے شارٹ سکل کا. یہ دیکھ لیں جیسے آج کل کنسٹرکشن کمپنی میں برک ورکرز کی یا میرا مطلب کارپینٹرز کی یہ شارٹیج ہے. اگر تو وہ اس میں کام کرتے ہیں تو وہ انہیں الاؤڈ ہے, لیکن اگر آپ چاہیں کہ کار واش یا باربر شاپ میں انہیں الاؤڈ نہیں ہے, یا کسی سپر مارکیٹ میں بھی نہیں الاؤڈ. اس لیے ضرور چیک کریں کہ کیا وہ جو کام کر رہے ہیں, جو اسائلم سیکر بھی ہیں آپ کے پاس, کہ کیا وہ شارٹ سکل میں اس کی لسٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا تو پلیز کانٹیکٹ سم ون who can guide you in that. آپ کے HR ڈپارٹمنٹس ہیں, نہیں تو کوئی وکیلوں کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں ٹو ٹیل یو کہ کیا وہ اس کیٹیگری میں فٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر ہمارے پاس آنا ہے تو یہ موسٹ ویلکم. ہمارے ای میل ہے info@maliklegal.co.uk یا ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 01617956217. ملک صاحب نے بھی اپنا نمبر اور ای میل کے بارے میں بتایا, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ احتیاط کیجئے کہ جو لیگل لوگ ہیں یا جن کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, اگر آپ ان کو اپنے کام پہ رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ 60,000 تک کا فائن ہو سکتا ہے. یہ بڑی فگر ہے, آپ کے بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے اور اس پہ دوسری چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے بینیفٹ میں نہیں ہوگی. تو اس کی احتیاط بہت ضروری ہے. ملک صاحب سے پوچھیں گے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے ویورز کی. میں ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں صاحب کہ جو کینیڈا میں ابھی ہو رہا ہے, کینیڈا نے ابھی امیگریشن جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کینیڈا واز اے ویری ایزی ٹارگیٹ فار پیپل. وہاں کیونکہ ان امپلائمنٹ جو ہے نا اوور 6% پہ چلی گئی ہے. سو دیٹس اوور 1 ملین ورکنگ پیپل ہو آر ان امپلائڈ ان دیٹ کنٹری, کینیڈا میں. تو انہوں نے کر دیا, پہلے نا اگر آپ کی کوئی بھی فرم تھی کینیڈا میں تو آپ شارٹ ٹیمپرری ورکر بھی منگا سکتے تھے آن ورک پرمٹ. ان کو پاس کوئی زیادہ, کیونکہ ان کے پاس شارٹیج تھی ورکر کی, وہ انہوں نے بھی بند کرنے لگے ہیں. اسپیشلی جہاں 6% ان امپلائڈمنٹ ہوگی وہاں کوئی نہیں اور آئے گا. دوسری یہ ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی کم کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, انگلینڈ از اوپن ٹو پیپل. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ہے کہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے اور آپ کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں, آپ یہاں یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور دیر از نو کہ کٹ نہیں کیا کہ اتنے آنے ہیں اتنے نہیں آنے. لیکن ایک بات ہے, یس, جو آپ سوچتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف آپ کے ڈیپینڈنٹ نہیں آ سکیں گے, لیکن از ٹو اسٹڈی دس کنٹری از اوپن فار یو. اور اس کے بعد بھی یاد رکھیں کہ PSW بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے تو 2 سال آپ وداؤٹ اینی تھنگ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. ان 2 سالوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ورک پرمٹ پہ, جیسے وہ ہم کہتے ہیں اسکلڈ ورکر, اس پہ جا کر اپنا کنورٹ کریں. اس لیے دس از این ایزیئر وے آف ڈوئنگ اٹ. کہ جانے کے اگر آپ کچھ اور سوچتے ہیں کہ نہیں پابندیاں لگی ہیں, پابندیاں اس لیے لگی ہیں کہ لوگ اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن بچوں کو چاہیے اگر یہاں پڑھنا ہے تو پلیز ڈو اپروچ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ کوالیفیکیشن واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, وہ کوالیفیکیشن جو آپ کو کل کو بھی فائدہ ہو. سوال آیا ہے کہ جو میرج پاکستان ہوتی ہے کیا وہ یہاں ویلڈ ہے کہ نہیں. اگر شریعہ لاء کے تحت آپ کی شادی ہوئی ہے نا پاکستان, وہ ویلڈ ہے اس کنٹری میں بھی.
یہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں ہی برٹش جا کے پاکستان بھی شادی کریں گے وہ بھی ویلڈ ہے اگر شریعہ لاء کے تحت ہوئی کیونکہ وہ پاکستان میں ویلڈ ہے تو یہاں بھی ویلڈ ہے. تو وہ اٹس ناٹ این ہیبچل اگریمنٹ, وہ آپ ایز اے اسپاؤس کوئی بھی کلیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایز اے اسپاؤس ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل میں ذرا سمجھا دوں کہ میرا مطلب کہنے کا کیا تھا, کہ اگر آپ کی شادی پاکستان میں ہوئی ہے, چاہے ایک کے پاس اسٹے ہے یا نہیں ہے, اگر دوسرے کے پاس نہیں ہے تو وہ شادی ویلڈ ہے, اور اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اس کے بعد تو آپ کو اس کو ختم کرنا چاہیے, جیسے اس کو ڈیورس لینا چاہیے. اگر تو کوئی ہیبچول ریزیڈنس ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان سے بھی اپلائی کر سکتا ہے, لیکن اگر یہاں ریزیڈنس ہے تو یہاں سے آپ کو کورٹ میں اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو اگر کوئی دونوں ہی پاکستان جاتے ہیں یہاں سے, جیسے کوئی امریکہ جاتا ہے, کوئی انڈیا جاتا ہے, اگر اس کنٹری کے لاء سے مطابق ان کی شادی ہوئی ہے تو دیٹ از ویلڈ ہیئر, اور یہاں آ کے اسے رجسٹریشن ہی کرنا پڑے گا. یو ول بی ریکگنائزڈ ایز اے اسپاؤس. ایز اے اسپاؤس. تو یہ بھی بات بہت اچھی آپ تک پہنچی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی چاہیے تو ہم سے رابطہ کر سکتے. ملک صاحب نے بڑی ویلیویبل باتیں بتائیں, آپ کو یقیناً آپ کو پسند آئیں گی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے کام کی نہیں کی تو اس کو شیئر کیجیے, ہو سکتا ہے اس کا فائدہ کسی کو پہنچ سکے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, جاری رکھیے اس کو, اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے ہمارا چینل MLS لیگل ٹی وی. آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سوال ہے جو ہم چاہیں تو آپ کا جواب لینا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. ہمارے پاس پینل پہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ آپ کے سوال کو ریسرچ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ MLS لیگل ٹی وی. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here.